أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان عظیم سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97، 98، 99، 100 اور 101، 102 اس پورے ایک رکوع کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ یہود اور بنی اسرائیل جن کا تذکرہ چل رہا تھا، بنی اسرائیل اتنے ضدی تھے، اتنے ہٹ درم تھے، کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں، معجزات اور دلیلیں ان کے سامنے رکھی اور ان کے سامنے پیش کی، بڑے بڑے واقعات ان کو دکھلائے، لیکن ہر واقعے کے بعد، ہر دلیل کے بعد، ہر معجزے کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر یہ ٹھکرا دیتے تھے دین کو۔ آج کی جو آیات ہے، آیت نمبر 97 اور 98، ان آیات کا ایک شان نزول اور پس منظر ہے۔ ان آیات کے نازل ہونے کی ایک وجہ ہے جسے شان نزول کہتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام جب ان لوگوں کو، یہود کو دعوت دیتے تھے قرآن کریم کو پڑھ کر کے، آیات سنا کر کے، تو یہ آپ کا انکار کر دیتے تھے، آپ کی باتوں کو ٹھکرا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی یہود کے جو علماء تھے ان کے پاس جاتے اور ان سے توریت سنتے تھے۔ توریت کے اندر قرآن کریم کے بارے میں اور آخری نبی کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ آخری نبی کا حلیہ ایسا ہوگا، اس کی صفات ایسی ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق کو خوشی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کے اندر بھی ہمارے نبی اور ہماری کتاب کے بارے میں کتنی وضاحت ذکر کی ہے، کیسی کیسی چیزیں بیان کی ہے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق عبداللہ ابن سوریہ، یہ بہت بڑا یہودی تھا اور یہودیوں کا بہت بڑا رہنما اور عالم سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عبداللہ ابن سوریہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، آپ کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ کو دیکھ کر حضرت عمر نے اس یہودی سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، کیا یہ برحق نبی ہے یا نہیں؟ تو اس یہودی نے کہا یہ ہے تو بالکل برحق سچا نبی۔ پھر عمر نے کہا آپ مانتے کیوں نہیں ہو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ برحق نبی ہے، یہ سچا نبی ہے، اور تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہوا تم روز پڑھ کے سناتے ہو، میں سنتا ہوں، پھر تم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ کہنے لگے ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں، ہم نے محمد سے پوچھا کہ تمہارے اوپر وحی لے کر کون آتا ہے؟ تو محمد نے کہا کہ میرے پاس وحی لے کر کے جبریل آتا ہے، اور جبریل ہمارا دشمن ہے۔
ہمارے یہود کے اوپر جتنے بھی احکامات شاقہ مشکل احکامات نازل ہوئے وہ سب جبریل لے کر آیا، اور ہمارے یہود کے اوپر جتنے بھی عذاب نازل ہوئے ان سب کے احکامات یہود لے کر آیا، وہ عذاب بھی یہ جبریل لے کر آیا۔ اور بھی جتنی چیزیں ہمارے پاس آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے وہ بھی سب جبریل لے کر آیا۔ اس لیے جبریل سے ہماری دشمنی ہے، اس لیے ہم محمد کو نہیں مانتے ہیں کہ اس کے پاس جو احکامات لے کر آتے ہیں، قرآن لے کر آتے ہیں، وہ جبریل لے کر آتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا اگر جبریل نہ لاوے کوئی دوسرا فرشتہ لائے تو تم کون سے فرشتے کی لائی ہوئی بات مانو گے؟ تو کہنے لگے ہم میکائیل کی لائی ہوئی چیز کو مان لیں گے، وہ بہت اچھے ہیں، بارش برساتے ہیں، بارش کا برسانے کا کام ان کے ذمے ہے، ان سے ہماری پکی یاری ہے اور ان سے ہماری پکی دوستی ہے، ان کی بات ہم مان لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جبریل اور میکائیل ان دونوں کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ ہے؟ تو یہ ابن سوریہ بہت بڑا عالم تھا، کہنے لگا جبریل اور میکائیل یہ دونوں اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، بہت قریبی فرشتے ہیں۔ جبریل اللہ کے دائیں طرف رہتے ہیں اور میکائیل اللہ کے بائیں طرف رہتے ہیں۔ حضرت عمر نے چوتھا سوال کیا کہ جب یہ دونوں اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اللہ کے دائیں بائیں رہتے ہیں، تو ان دونوں کے آپس میں دشمنی ہوگی یا دوستی ہوگی؟ تو کہنے لگا ان دونوں کے آپس میں تو دوستی ہوگی، دشمنی نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا کہ جب یہ دونوں آپس میں میکائیل اور جبرائیل دوست ہیں، دونوں اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اللہ نے ایک کی ڈیوٹی لگائی ہے، ایک کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تو اللہ کے احکامات کو اللہ کے نبیوں تک پہنچا، نبی آگے اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے۔ دوسرے کی ڈیوٹی اور دوسرے کی ذمہ داری لگائی کہ تو بارش کے نظام کو سنبھال اور بارش برسایا کر جہاں جہاں ضرورت ہو۔ تو دونوں اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جبریل کو جو کام ملا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، میکائیل کو اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ملی ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ اگر میکائیل کو اللہ وحی کی ذمہ داری دے دے اور وہ آسمان سے احکامات لے کر آ جائے تو تم تو اسے دشمنی کر لو گے کہ میکائیل ہمارے پاس سختی کے احکامات لے کر آتا ہے، عذاب کی چیزیں لے کر آتا ہے، عذاب کی بارے میں ہم کو بتلاتا ہے، اس لیے ہم اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اس لیے فرشتے سے دشمنی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ فرشتے کو ان چیزوں میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، وہ تو خالی ایک سفیر اور ایلچی کا کام کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کو ایک ذمہ داری دی، ایک کام دیا کہ یہ میرا حکم ہے، جا کر کے میرے نبی کو پہنچا کے آ جاؤ۔ بس وہ اللہ کا حکم اللہ سے لے کر کے نبی کو پہنچاتا ہے، اتنا اس کا کام ہے۔ اب اس کام سے تم کو اگر حسد ہے، کام سے اگر تم کو دشمنی ہے تو تم کام سے دشمنی گویا اللہ سے دشمنی ہے۔ تو جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اور تمام ایمان والوں کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے اللہ اس کا پھر دشمن ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنگ ہو جائے پھر اس کی ذلت، اس کی شکست، اس کی ہار، اس کی رسوائی طے ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آدى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی دوست سے جنگ کرے، دشمنی کرے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ کے کسی بھی دوست سے دشمنی کرے گا، جنگ کرے گا، لڑائی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو جبریل اللہ کا دوست ہے، تمام کے تمام انبیاء اللہ کے دوست ہیں، ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، ولی بولتے دوست کو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جو بھی ایمان والوں کا دشمن بنے گا، نبیوں کا دشمن بنے گا، فرشتوں کا دشمن بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے جنگ ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کا دشمن بن جائے گا، اور جس سے اللہ کی جنگ ہو جائے اس کا ایک دن ذلیل ہونا طے ہے۔ اس لیے یہ یہود اور نصارہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان پر ذلت ڈال دی، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئے۔ اسی لیے دنیا کے اندر کہیں بھی مستقل طور پر یہود کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہود کا صرف ایک ہی ملک ہے، اسرائیل، چھوٹا سا، وہ بھی یورپ ممالک کے انڈر میں ہے، ماتحتی کے اندر ہے۔ مستقل ان کی حکومت کہیں قائم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر ذلت کو اور رسوائی کو تھوپ دیا، یہ ہمیشہ ذلت کی اور غلامی کی زندگی گزاریں گے، کبھی بھی غلامی سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر سب سے جو پریشان قوم ہے، ڈپریشن کے اندر مرنے والے، پاگل ہو کر مرنے والے، خودکشی کر کے مرنے والے، نشہ کر کے مرنے والے، یہودی ہے۔ اتنے زیادہ ان میں ڈپریشن میں پاگل ہو کر کے، نشہ کر کے اور خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، کیونکہ ان پر ایسے اللہ نے حالات ڈال دیے، یہ اس ٹینشن سے، مصیبت سے، ذلت سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، من کان عدو لجبریل، جو شخص جبریل کا دشمن ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہودی سے یہ گفتگو ہوئی، اس گفتگو کو بتلانے کے لیے حضرت عمر فاروق وہاں سے اٹھے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب نبی کے پاس آئے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے نبی کو پہلے سے پورا واقعہ بتلا دیا کہ آج عمر کی اور یہودی کی یہ بات ہوئی ہے۔ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہماری دشمنی جبریل سے ہے، اس لیے ہم جبریل کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور جبریل جو وحی لے کر آتے ہیں قرآن، وہ بھی ہم نہیں مانتے ہیں، اور جس پر قرآن اترا محمد، اس کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے پوری چیز بتلا دی۔ جیسے ہی عمر فاروق حضرت نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور وہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ میرا یہودی کے ساتھ یہ گفتگو، یہ واقعہ ہوا، اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتلا دیا کہ اے عمر، ابھی تم فلاں یہودی کے پاس سے آ رہے ہو، تمہاری اس کے ساتھ میں یہ گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ نے میرے اوپر وحی اتار کر کے، آیات کے ذریعے سے، قرآن بھیج کر کے بتلا دیا کہ جو جبریل کا دشمن ہے، جو نبی کا دشمن ہے، جو ایمان والوں کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان یہود سے، بنی اسرائیل سے، من کان عدو لجبریل، جو شخص جبریل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جبریل تو آپ کے دل کے اوپر اللہ کے حکم سے وہی لے کر آتا ہے۔ جبریل کوئی اپنی طرف سے تھوڑی لاتا ہے، جبریل کا کام صرف سفیر کا ہے، اللہ کا حکم اللہ سے لیا اور نبی تک پہنچا دیا، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا کام ہے یہ۔ باقی خود اس کو قرآن کے بنانے میں یا قرآن کے پیدا کرنے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کے پڑھا، اللہ نے اس کو بولا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اب فرماتے ہیں قرآن کتنی عظیم الشان چیز ہے۔ قرآن کی 3 صفات بتلاتے ہیں۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن ان تمام کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے گزری ہے۔ اسی لیے آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، تمام کے تمام اللہ کے فرشتوں پر، کسی ایک بھی فرشتے کا انکار نہیں کرتے یہود کی طرح کہ ہم میکائیل کو تو مانتے ہیں، جبریل کو نہیں مانتے ہیں، یہ یہود کی صفت ہے۔ ہم اللہ کے تمام فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں، یہود کی طرح نہیں، جو جبریل کتاب لے کر آیا اس کو نہیں مانیں گے، دوسری کو مان لیں گے۔ وہ کہتے تھے ہماری جو کتاب ہے توریت، یہ اللہ نے بلا کسی واسطے کے موسیٰ علیہ السلام کو طور کی پہاڑی پر بلایا اور وہاں تختیوں میں لکھا کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کو تھما دی، اور موسیٰ علیہ السلام اس کتاب کو لے کر کے آ گئے۔ جبریل بیچ میں واسطہ نہیں بنے، اس لیے ہم اس کتاب کو مانتے ہیں۔ قرآن کریم جبریل لے کر آئے ہیں اللہ کے وہاں سے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو ہم ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ وَرُسُلِهِ،
اللہ کے تمام پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو مانتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس کو بھی مانتے ہیں۔ انسان کو جو بھی نفع نقصان، عزت ذلت جو بھی پہنچتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے۔ مصدقا لما بین یدی، قرآن کریم پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کی تمام کتابوں کا اور نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تمام کے تمام انبیاء اپنے زمانے میں حق پر تھے، انہی کی تعلیم پر عمل کرنے میں، انہی کی شریعت پر چلنے میں نجات تھی اور جنت تھی۔ تمام کی تمام کتابیں اپنے زمانے میں برحق تھی، انہی کتابوں کو ماننے میں، انہی کتابوں پر عمل کرنے میں نجات تھی اور جنت ملنے والی تھی۔ لیکن قرآن کریم کے نزول کے بعد پچھلی تمام کی تمام شریعتیں منسوخ، تمام کی تمام کتابیں منسوخ، اب قرآن ہی کو ماننے میں نجات ہے، اسی کو ماننے میں جنت مل سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعت الا باتباعی، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے اور میں مبعوث ہو جاتا، مجھے نبوت مل جاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شریعت، اپنی کتاب چھوڑ کر میری اتباع کرنی پڑتی، میری کتاب کو اور میری شریعت کو ماننی پڑتی۔ تو تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہود کہتے تھے بس وہی جنت میں جائے گا جو یہودی ہوگا، وہی جنت میں جائے گا جو یہودیت قبول کرے گا۔ نبی نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے جو نبی تھے اور مجھے نبوت مل جاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت، اپنی کتاب کو چھوڑ کر میری نبوت کو مانتے، میرے امتی بن جاتے، اور میری کتاب کو مانتے، اپنی کتاب کو چھوڑ دیتے۔ تو قرآن کریم کے نزول کے بعد میں اب نجات اور جو ہے چھٹکارے کا ذریعہ صرف قرآن ہے، قرآن ہی کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ آج اللہ نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر منتخب کیا۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا اس کی طرف سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، شرک، کفر، جتنے بھی اور ادیان مذاہب ہیں، یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ منسوخ اور باطل قرار دے دیے گئے۔ صرف مذہب اسلام اور دین اسلام ہی برحق ہے، اسی کو ماننے میں، اسی کو تسلیم کرنے میں نجات ہے۔ قرآن کی دوسری صفت ہدن، قرآن ہدایت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، جو بھی اس قرآن کو سنے گا اور سمجھے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، اس زمانے کے اندر آپ کو روزانہ آئے دن اخبار میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ فلاں ملک کے اندر اس نے ایمان قبول کیا، فلاں ملک کے اندر اس نے اسلام قبول کیا۔ ابھی زمانہ قریب کے اندر 1-1.5 مہینہ پہلے ہی ایک بہت بڑی پترکار عورت تھی کوئی، اس کو لوگوں نے اتنا اسلام کے خلاف زہر اگلا، تو اس نے کہا اسلام ہے کیا چیز، میں پڑھ کر تو دیکھوں۔ تو اس نے صرف اس نیت سے مطالعہ کیا کہ اتنے سارے لوگ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، میں قرآن کو پڑھ کے دیکھوں تو صحیح ہے کیا چیز۔ اس نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو ایمان قبول کر لیا، اور باقاعدہ اس نے اپنا انٹرویو دیا ٹی وی کے اوپر کہ میں نے اسلام کیسے قبول کیا، میں اسلام تک کیسے پہنچی۔ وہ کہنے لگی جب میں نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، تو میرے دل میں آیا کہ کم سے کم پڑھ کے تو دیکھو ہے کیا چیز یہ اسلام اور قرآن۔ جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، وہ کہتی ہے مجھے اتنا قرآن اچھا لگا، میرے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں خود ایمان میں داخل ہو گئی۔ اب میں مسلمانوں سے اپیل کرتی ہوں
کہ قرآن کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھو. قرآن صرف تمہاری کتاب نہیں ہے، ہدی للناس، یہ عام پوری دنیا اور پورے ہر انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے. ہر انسان تک قرآن کا پیغام پہنچاؤ. پیغام پہنچانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے آپ زبانی طور پر کسی کو قرآن پڑھ کر سناؤ، قرآن کی تفسیر بتاؤ، قرآن کے احکامات بتاؤ. دوسرا طریقہ یہ ہے آپ خود قرآن کے اوپر عمل کرو. آپ عملی طور پر قرآن کو اپنی زندگی میں لاؤ. آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو اور ایمان میں داخل ہو. ایسا آپ کا عمل ہونا چاہیے. ہمارے اکابرین کے ایسے اعمال تھے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کہیں ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، تو سفر میں ان کے ساتھ تھوڑا سامان زیادہ تھا. تو جب یہ ٹکٹ لینے کے لیے گئے تو ٹی ٹی نے کہا کہ بھائی اس سامان تم ہمارے ملنے والے ہو، سامان کا ٹکٹ مت لو، ایسے ہی بیٹھ لو. تو کہا کہ آگے جا کر کے کوئی پریشانی آ گئی تو کہ کوئی بات نہیں، میں سنبھال لوں گا، آپ بیٹھ جاؤ ایسے ہی. تو انہوں نے کہا اس سے آگے آ گئی تو میں سنبھال لوں گا. کہ تم دنیا میں سنبھالو گے، آخرت میں کون سنبھالے گا؟ مجھے مر کر اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. اللہ نے پوچھ لیا کہ اے انور، تو اتنا سارا سامان لے کر جا رہا تھا اور وہاں کا قانون یہ تھا کہ اس کے اوپر سامان پر ٹکٹ لگنا تھا، تو نے ٹکٹ کیوں نہیں لیا؟ تو نے یہ اپنی حکومت کے ساتھ میں خیانت کی، غداری کی اور حکومت کا اتنا حق مارا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے مجھے رسوا ہونا پڑے، مجھے ذلیل ہونا پڑے. اس لیے جو قانون ہے میں اس قانون کو فالو کروں گا اور میں اس کا ٹکٹ لوں گا. جب ٹی ٹی نے یہ بات سنی وہ کہنے لگا جس مذہب کو ماننے والے ان کے اخلاق ایسے ہو، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ایسا ہو اور وہ ایسے اچھے اخلاق والے ہو، خیانت سے، دھوکے سے، مکر سے، فراڈ سے، چوری سے اتنے ڈرتے ہو، ان کا مذہب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگا پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ، پھر میں تمہیں ٹکٹ دوں گا. ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے، لوگ ایمان قبول کرتے تھے. ایسے ایمان والوں کے اخلاق تھے، ایسے ان کے کردار تھے. تو عملی طور پر ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہمارے اعمال کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کریں. تو قرآن کریم یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور قرآن اتنی عظیم الشان چیز ہے. حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کی مشغولی کی وجہ سے اگر کسی کو ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہ ملے، وقت نہ ملے، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام ذکر کرنے والوں اور دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ اس قرآن کریم کی مشغولی میں رہنے والے کو عطا فرمائیں گے. دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم پورا ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. صرف الف لام میم اتنا پڑھنے پر 30 نیکیاں. اب آپ اندازہ لگاؤ جتنا آپ قرآن پڑھتے جاؤ گے ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی جائے گی. اور قرآن کے حرف کو دیکھنے پر 10 نیکیاں، سننے پر 10 نیکیاں، چھونے پر 10 نیکیاں، ہر قرآن کے ساتھ جڑنے پر ہی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. اور جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا، ذرہ تھا یہ پہاڑ بن گیا، تنکا تھا بڑا تناور درخت بن گیا، یہ بالکل کمزور تھا طاقتور بن گیا، یہ جاہل تھا تو عالم بن گیا. قرآن ایسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ایک قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے ذلیل کرتا ہے. جو قرآن کو مانتے ہیں اللہ ان کو عزت دیتا ہے، جو قرآن کو ٹھکراتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے. قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن عزت کا ذریعہ ہے، قرآن رہنمائی کا ذریعہ ہے، قرآن دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے، قرآن شفائی شفا ہے. قرآن کے اندر اللہ نے نور ہی نور اور شفائی شفا رکھی ہے. آپ کو کتنی بھی تکلیف ہو، کیسی بڑی بیماری ہو،
آپ کسی اچھے عالم سے جو صحیح قرآن پڑھتا ہو، اچھا قرآن پڑھتا ہو، اس سے دم کروائیں، قرآن پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کروائیں، یا پانی پئیں قرآن کا دم کیا ہوا، آپ کو ایسا سکون ملے گا، بڑی بڑی بیماریاں قرآن کے ذریعے سے جڑ سے کٹ جاتی ہے۔ لا علاج بیماریوں کا علاج قرآن کے اندر اللہ نے لکھا ہے، فیہ شفاء للناس، اللہ نے شہد کے اندر اور قرآن کے اندر شفا رکھی ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تعلموا القرآن وعلموا الناس فإنی مقبوض، خود بھی قرآن کریم کو سیکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی قرآن سکھاؤ، اس لیے کہ میں تمہارے درمیان ہمیشہ نہیں رہوں گا، میں بھی ایک انسان ہوں، ایک دن دنیا سے پردہ فرما کر کے چلا جاؤں گا، دنیا سے چھوڑ کر کے اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم خود بھی قرآن سیکھو اور اپنی اولاد کو، دوسرے لوگوں کو قرآن سکھاؤ۔ اور قرآن سیکھنے والوں کے لیے کتنی بڑی اعزاز ہے۔ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھلائے۔ ڈاکٹر کو بہترین نہیں کہا، انجینئر کو بہترین نہیں کہا، بڑے بڑے بلڈر کو بہترین نہیں کہا، کروڑ پتی ارب پتی کو بہترین نہیں کہا، بلکہ بہترین کس کو کہا؟ اسی کو جو مکتب میں بیٹھ کر، مدرسے میں بیٹھ کر، چٹائی پر بیٹھ کر کے خود قرآن سیکھا ہوا ہو اور امت کے بچوں کو، بوڑھوں کو قرآن سکھا رہا ہو۔ یہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن کریم کو کثرت سے پڑھا کرو، یہ تمہارے دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جس طریقے سے لوہے کے اوپر پانی گرنے سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح انسان کے دل کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ میں تلاوت کرو۔ قرآن کریم کی جتنی تلاوت کرو گے اتنی ہی دل کی صفائی ہوگی، دل کے اندر ایمان کا نور آئے گا اور تمہارا دل پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوگا۔ اس لیے قرآن تو بہت عظیم الشان چیز ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے یہ قرآن۔ من کان عدوا للہ، جو شخص دشمن ہے اللہ کا، فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تحقیق کہ ہم نے اتاری آپ کی طرف واضح نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انہوں نے کفر نہیں کیا مگر فاسق و فاجر نے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے والے، انکار کرنے والے فاسق و فاجر لوگ ہی ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی ان سے عہد لیا ان میں سے ایک گروہ نے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ نے یہود سے کئی وعدے لیے، کئی عہد لیے، لیکن جب بھی کوئی عہد لیا، وعدہ لیا، ہر وعدے سے یہ لوگ مکر گئے۔ بنی اسرائیل پر 9 بڑے بڑے عذاب آئے، جب ان پر عذاب آتا یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، اے موسیٰ دعا کر دو اللہ یہ عذاب ہٹا دے، ہم پکا وعدہ کرتے ہیں اللہ کو مان لیں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی رحم دل ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے، اللہ میری قوم ہے پریشان ہو رہی ہے، ان سے اس مصیبت کو دور کر دے، یہ مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی دعا کو قبول کر کے مصیبت کو دور کرتا، یہ اپنے وعدے سے مکر جاتے اور کہتے یہ مصیبت اس کا ٹائم ہی ختم ہوگا تھا اس لیے ختم ہوگی، کوئی تمہاری دعا کی وجہ سے یا اللہ نے ختم نہیں کی ہے، یہ تو ایسے ہی ختم ہو گئی۔ پھر اللہ ان کے اوپر دوسرے عذاب کو، مصیبت کو بھیجتا، پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور پکا وعدہ کرتے اگلی بار مان لیں گے، صرف اس بار آپ کو جو ہے اس عذاب سے نجات دلا دو، پھر مکر جاتے۔ قرآن کے اندر اللہ نے ان سے وعدہ لیا، توریت کے اندر ان سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو کہ ہم توریت پوری کو مانیں گے، ورنہ نہیں کرو گے تمہارے اوپر پہاڑ کو گرا دوں گا۔ انہوں نے پکا وعدہ کیا، اللہ نے پہاڑ کو ہٹا دیا، پھر یہ وعدے سے مکر گئے۔ ان کی یہی فطرت تھی
پکا وعدہ کرتے تھے، جب عذاب مصیبت ٹل جاتی پھر وعدے سے مکر جاتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اور پیغمبر آتا، مصدق لما معاہم، تصدیق لے آتا ان کے پاس ایسی چیز جو تصدیق کرتی اس کی جو ان کے پاس تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے ایک گروہ جو ہے چھوڑ دیتا، پیچھے ڈال دیتا اس چیز کو، من الذین، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنے پشے پشت ڈال دیتے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب کے احکامات کو جاننے کے بعد میں اس سے مکر جاتے تھے، ان کو پشے پشت ڈال دیتے تھے، ایسے ہو جاتے تھے گویا جانتے ہی نہیں ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یہ یہود کہتے تھے، بنی اسرائیل کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، نعوذ باللہ۔ ایک نبی کے بارے میں ایسی بات کہنا بہت ہی بری بات ہے، لیکن بنی اسرائیل نے تو نبیوں کو قتل کر دیا، اب ان کے لیے بات کہنا کیا بڑی بات ہے، تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی بھی نبی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرے گا۔ تمام کے تمام انبیاء بہت ہی با اخلاق، اونچے خاندان کے، اونچے نسب کے، اونچے اخلاق کے، اونچے کردار کے اور اونچے اعمال کے مالک تھے۔ جس دور کے اندر کوئی نبی تھا اس نبی سے زیادہ نہ تو کوئی انسان حسین اور خوبصورت تھا، نہ تو اس کے جیسی کسی کے پاس طاقت و قوت تھی، نہ اس کے جیسے کسی کے پاس اخلاق و کردار تھے، نہ اس کے جیسا کسی کے پاس حسب و نسب تھا۔ اللہ جس کو نبی چنتا تھا نا وہ ہر اعتبار سے اعلیٰ ہوتا تھا، نسب کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، خوبصورتی کے حساب سے، قوت و طاقت کے حساب سے، ہر اعتبار سے نبی اعلیٰ ہوتے تھے۔ نبیوں کے اندر یہ صرف گھٹیا چیز نہیں پائی جاتی تھی کہ نبی جادوگر بن جائے، عقل کے بھی خلاف ہے یہ چیز۔ یہ یہود کہتے تھے سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اللہ نے ان کی تردید کی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے اندر جنات جادو کرتے تھے، جنات جادوگر تھے، یہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے اور ایسا جادو کرتے تھے، میاں بیوی کو جدا کر دیا، بھائی بہن کی لڑائی کر دی، بھائی بھائی کی لڑائی کرا دی، فتنے کرا دیے، اس کا نام لے لیا، اس کا نام لے لیا، یوں آپس میں کرواتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں عملیات کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے، تیرے اوپر فلاں نے یہ کرا دیا، فلاں نے یہ کرا دیا، سب بکواس چیزیں ہیں۔ صبح شام آیت الکرسی پڑھو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، صبح شام کی جو احادیث میں دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھو، کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، کسی کا کیا کرایا کچھ بھی اثر نہیں کرے گا۔ نہ تو نماز پڑھتے ہیں، نہ یاسین پڑھتے ہیں، نہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، نہ دعائیں پڑھتے ہیں، بس ڈھول اور ڈنگر بیلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب پریشانی آتی ہے پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر اس نے کرایا، اس نے کرایا، پھر بھاگتے ہیں علماء کے پاس میں ادھر ادھر۔ اس لیے یہ سب چیزوں پر کوئی اعتبار نہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی تکلیف ایسی نہیں آئے گی۔ تو یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں غلط بات کہتے تھے، اللہ نے اس کی تردید کی، اس کو ٹھکرایا، تم غلط کہہ رہے ہو، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، بلکہ جادو کون کرتے تھے؟ یہ شیاطین کرتے تھے، جو جناتوں میں سے شیاطین تھے، یہ شیاطین جادو کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پر اس کام کو جادوگروں کو فیل کرنے کے لیے دو فرشتوں کو اتارا، ہاروت اور ماروت، بابل شہر کے اندر یہ دو فرشتے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا۔ جب بھی کوئی آدمی آتا تو اس سے کہتے بھائی دیکھ جادو بہت گندی چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اس کے چکر میں نہ پڑو، مت سیکھو۔ ہاں اگر سیکھنا ہی ہے تو پہلے وعدہ کرو کہ ہم کبھی بھی اس کے ذریعے سے غلط کام نہیں کریں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، میاں بیوی میں جدائی نہیں کرائیں گے، کسی کے کاروبار کو زچ یا نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی کو جانی مالی عزت کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب پختہ وعدہ سامنے والا کرتا تب یہ اس کو سکھاتے اور سکھا کر کہتے دیکھو ہم کو اللہ نے آزمائش اور امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، پہلے تو ہم یہی کہتے مت سیکھو،
اگر سیکھ رہے ہو تو کبھی بھی اسے غلط کام نہ کرنا۔ اب علماء نے یہاں پر ایک سوال لکھا ہے، اللہ نے نبی کے ذریعے سے یہ کام کیوں نے لوگوں کو سکھایا؟ اس لیے کہ اس کام کو سیکھنے والا اکثر و بیشتر بعد میں جا کر کے غلط راستے پر چل ہی پڑتا ہے۔ تو پہلے نبی ان سے کتنے بھی وعدے لیتا، لیکن جو نبی کا شاگرد ہوتا، جادو سیکھتا، وہ بعد میں جا کر کے پیسوں کے چکر میں، مال کے چکر میں غلط راستے پر چل پڑتا۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ فلاں نبی سے سیکھ کے آیا ہے، بس نبی گمراہی پھیلاتے ہیں، ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ اس تہمت سے بچانے کے لیے اللہ نے نبیوں سے ایسا کام لیا ہی نہیں، ایسے کام کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ فرشتے جو ہے نبی بنتے ہی نہیں ہیں، نبی تو انسان ہی بنتے ہیں جو انسانوں کے لیے عملی طور پر نمونہ بنے۔ تو اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ان کے ذریعے سے یہ کام لیا، جادو کو سکھلانے کا کام ان کے ذریعے سے کرایا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو شیطان تلاوت کرتے تھے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں یہ شیاطین جو ہے نا، یہ منتر چھنتر جادو ایسے کچھ منتر پڑھ کر کے لوگوں کو سکھاتے تھے، جادو کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ جادو کرنا گویا کفر کرنا ہے، اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس گیا اور اس نے اپنا ہاتھ دکھایا، اس نے اس دین کا انکار کر دیا، کفر کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس لیے جو جوگی، جادوگر، کاہن آتے ہیں نا، ہاتھ کی لکیریں دے کر بتلا دیں گے تیرے کتنے بچے ہوں گے، تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ کبھی بھی ہاتھ نہیں دکھانا ہے۔ گاؤں کی عورتیں عام طور پر ایسے چیزوں میں پڑ جاتی ہیں، تو انہیں بھی سمجھایا جائے کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو ماننا کفر ہے، ان کو ہاتھ دکھانا فسق و فجور ہے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان من احد، یہ دونوں فرشتے کسی کو نہیں سکھاتے تھے حتیٰ کہ اس سے کہتے، انما نحن فتنۃ، ہم دونوں کو اللہ نے امتحان اور آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، فلا تکفر، تم جادو سیکھ کر کے کفر نہ کرو۔ اس کو پہلے سمجھا تو بھائی جادو مت سیکھو، ہم کو اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پھر وہ فیتعلمون منہما، پھر لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے، یہ خود سکھلاتے نہیں تھے، لوگ ان سے اصرار کر کے سیکھتے تھے کہ نہیں ہم کو تو سیکھنا ہے، ہم صحیح طریقے سے چلیں گے، غلط کام نہیں لیں گے۔ سیکھتے تھے ایسی چیز کو جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی کر دیں۔ جادو ہے ہی ایسی چیز جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو سکتی ہے، کسی کو بیمار ڈالا جا سکتا ہے، کسی کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دعائیں پڑھنے والے، آیت الکرسی اور یاسین کی پابندی کرنے والوں پر جادوگروں کی جادوگری اثر نہیں کر سکتی ہے۔ جو ان چیزوں میں کمزور ہوں گے ان کے اوپر جادوگروں کا جادو چل سکتا ہے۔ وما هم بضارین بہ من احد، اور یہ جادوگر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون، اور وہ سیکھ لیتے تھے ایسی چیز جس کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچائیں یا نفع پہنچائیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، تحقیق انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو شخص دنیا کو خرید لے گا آخرت کے بدلے میں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ الْخَيْرُ، تو اللہ کے پاس جو ان کے لیے ثواب تھا وہ بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جانتے، لیکن انہوں نے جانا نہیں، انکار کیا، اس لیے آخرت کے اندر کوئی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اگلی آیات کے اندر یہود ہی کا تذکرہ ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر کچھ نازیبا کلمات کہا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کلمات کی درستگی کے لیے ان کو حکم دیا کہ یہ لفظ چھوڑ کر کے یہ لفظ کہو۔
اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔